بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم نے رومال لپیٹ کر زبیر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پیوست کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ مکتوب بھی امیر المومنین کو دکھا دینا۔ جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو اسے لے کر یہاں پہنچ جاؤ، میرا خط بھی امیر المومنین کے پاس لے جاؤ۔ واپس آنے میں دیر نہ کرنا، ہاں اگر امیر المومنین متاثر نہ ہو تو دمشق کی رائے عامہ کو ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین عوام میں زندگی کے آثار دے کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں پس و پیش نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کی ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ اب جا کر تیار ہو آؤ، اتنی دیر میں خط لکھتا ہوں۔ زبیر، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے 2 بہترین گھوڑے تیار کرو۔ چند دن کی یلغار کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر ایک صبح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے افسر کو حجاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڑے تیار کرنے کے لیے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ افسر نے جواب دیا، کھانا حاضر ہے لیکن آج گھوڑے شاید آپ کو نہ مل سکیں، ہمارے پاس اس وقت صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں صرف 2 گھوڑے چاہیے، لیکن ان گھوڑوں پر امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اور ان کے ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں نہ والی بصرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہوں اور نہ امیر المومنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اندر آرام فرما رہے ہیں، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو ان سے اجازت لے لیجئے، دوپہر تک ان کے لیے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے، آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں، بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن اس کے بعد ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر محمد بن قاسم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور سلیمان سیر و تفریح کے لیے دمشق جا رہا ہے، اسے فوجی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ گھوڑے استبل میں تیار کھڑے ہیں، شہزادہ سلیمان دوپہر تک آرام فرمائے گا، اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا، اس کے بعد اپنے اشعار کی داد لے گا، پھر اپنے نیزہ بازی شہ سواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتے آپ سلیمان بن عبد الملک کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند کوئی آدمی ہو، اس لیے یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی اچھے جواب کی امید نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی کے سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اسی لیے ان سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ پوچھنے جائیں اور اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جا کر سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی ترش کلامی سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا، میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں، جاؤ، ہم نے کب روکا تمہیں؟ سلیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے 2 تازہ گھوڑے لے کر جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں اس خیال سے آپ سے ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بلا کہیں گے۔ سلیمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو،
محمد بن قاسم نے جواب دیا ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث عار نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو تم سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلیمان کے ساتھیوں نے پھر ایک کہکا لگایا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا اگر بازو میں طاقت ہو تو لکڑی بھی، اس سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھی بھروسہ ہے۔ سلیمان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صالح، یہ لڑکا باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتے، ذرا اٹھو، میں اس کے سپاہیانہ جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گندمی رنگ کا قوی ہیکل شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال کر آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا میں جرا چلتوں کے سامنے اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کی نمائش کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ اگر وقت ہوتا بھی تو میں کرائے پر کہہ کے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سپاہی کے لیے باعث عار سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر باہر نکل آیا، لیکن صالح نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا بے وقوف، اگر تمہاری عمر کے 2-4 سال اور زیادہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کرائے پر کہکا لگانے والے کسے کہتے ہیں۔ سامنے زبیر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھا۔ سلیمان نے باہر نکل کہا اسے جانے دو، یہ بیچارہ خدا جانے کہاں سے تلوار اٹھا لایا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے روکو۔ صالح زبیر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آنکھ جھپکنے میں محمد بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ صالح تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلایا اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغیر نیام میں۔ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے محمد بن قاسم کی تلوار کی جنبش سے ہوا میں ایک سنسناہٹ اور پھر دو تلواروں کے ٹکرانے سے جھنکار پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی صالح کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر 10 قدم دور جا پڑی۔ وہ حیرت اور ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کو دیکھ کر زور سے کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم کو گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر کہکی کی آواز کے گلے میں اٹک گئی اور اس نے چلا کر کہا ٹھہرو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کی لگام موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا ساتھی بہادر ہے لیکن تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشق کی نمائش میں جانے سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں آن کی آن میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صالح غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا استبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا میں بس اب رہنے دے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک نوجوان لڑکا ہم سب کا منہ چڑھا کر نکل گیا۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا دیکھ لیا شہزادہ سلیمان کو، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امیدوار بھی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا خدا مسلمانوں کو شر سے بچائے۔ زبیر نے کہا محمد آج میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر جلال دیکھا ہے۔ تلوار نکالتے وقت تم اپنی عمر سے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے، اور جانتے ہو وہ شخص جسے تم نے مغلوب کیا وہ کون ہے؟ وہ صالح تھا۔ قریباً 1.5 سال ہوا میں نے اسے کوفہ میں دیکھا۔ اسے تیغ زنی میں اپنے کمال پر ناز ہے، لیکن آج اس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ دمشق کی جامع مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر قصر خلافت میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دربار میں ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں اندر بلا لیا۔ ولید بن عبد الملک نے یک کے بعد دیگرے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دے کر پوچھا تم میں سے محمد کون ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا میں ہوں۔ حاضرین دربار جن کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو چکی تھی حیرت زدہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی خاموش نگاہیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مکتوب سے ولید کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی درباریوں کی طرح زبیر ہی کو حجاج بن یوسف کا ہونہار بھتیجا سمجھ رہا تھا۔ تو 16-17 سالہ نوجوان کو کتیبہ کے لشکر کے ہراول کا سالار اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل دربار کی زبانیں بھی ہلنے لگی، اور ولید نے اچانک یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن حجاج بن یوسف کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، مسند سے اٹھ کر محمد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا وہ مجاہد جس کے متعلق حجاج بن یوسف جیسا مردم شناس اور قتیبہ بن مسلم جیسا سپہ سالار اس قدر بلند رائے رکھتے ہوں میرے لیے یقیناً قابل احترام ہے۔ پھر اس نے محمد بن قاسم سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ
اور یہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المومنین یہ زبیر ہے۔ ولید نے زبیر کی طرف غور سے دیکھتی ہوئی کہ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے، شاید تم سرندیپ کے ایلچی کے ساتھ گئے، تم کب آئے ہو اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کی طرح حاضرین دربار کی توجہ زبیر پر مرکوز ہوگی اور بعض نے اسے پہچان لیا۔ زبیر کا تز بزر دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلد ہی حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتی ہوئی کہ امیر المومنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سرندیپ سے آنے والی بیواؤں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زبیر تم اپنی سرگزشت خود ہی سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات بیان کیے، لیکن دربار میں جوش و خروش کے بجائے مایوسی کے آثار پا کر اختتام پر اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتی ہوئی کہ ابو الحسن کی بیٹی نے وہ خط والی بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتی ہوئی کہا، تم پر پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا۔ حاضرین میں سے اکثر کے چہرے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ جذبات کے طوفان عقل کی مسلطوں کو مغلوب کر چکا ہے، لیکن ولید کو خاموش دے کر سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ شہر کا عمر رسیدہ قاضی دیر تک اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا موقع نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، فرض کے معاملے میں رائے سے کام نہیں لیا جاتا، رائے صرف اس وقت کام دے سکتی ہے جب سامنے دو راستے ہوں، ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھتا ہوں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، ہمارے پاس افواج کہاں؟ موسیٰ کا پیغام آ چکا ہے، وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کی تمام افواج کو کتیبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا، ہمیں نیا محاذ کھولنے کے لیے باتوں میں سے ایک محاذ کو کمزور کرنا پڑے گا، کچھ مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگوانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں بھی اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی تز بتز تذبذب کا شکار ہو کر ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید نے کہا، میں عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف شکایت یہ ہے کہ ہمارا اہل الرائے طبقہ خود غرض اور خود پسند ہو چکا ہے۔ اب جانتے ہیں جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ میں پیش قدمی کی تو اونچے طبقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ جب کتیبہ نے مرو پر حملہ کیا تو میرے اپنے بھائی سلیمان نے مخالفت کی تھی، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ بااثر طبقے میں کچھ لوگ کچھ مخلص ہیں، وہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں میں بیٹھے روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو چند دنوں میں ایک ایسی فوج تیار ہو سکتی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے کافی ہو۔ لیکن برا نہ مانے، آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اونچے طبقے کے بے عمل لوگوں کو یہ خبر سنانے میں ایک لذت محسوس کریں گے، سندھ کے ظالم راجہ کو برا بلا کہیں گے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور عاقبت کا بوجھ خدا کے سر ٹھوک کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امت المسلمین ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ اونچے طبقے کے تفریح مجالس کے بجائے دمشق کے ہر گھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور اسے باتیں کرنا گوارا کریں تو سندھ کے اسیر جو قید خانے کی دیواروں سے کان لگائے کھڑے ہیں بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں سن سکیں گے، اور خدا اس لڑکی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المومنین مجھے اجازت دے تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلچی نے آ کر پیغام دیا، امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس انتظار کرنے کے بعد اونگتے اونگتے سپنوں کے حسین وادی میں کھو گیا۔ دمشق سے کوسوں دور وہ نحید کی تلاش میں سندھ کے شہروں میں بھٹک رہا تھا۔
قلعے کی فصیلوں اور قید خانوں کے دروازے توڑ رہا تھا، قیدیوں کی آہنی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ ناہید کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں میں آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ناہید میں آ گیا ہوں، تم آزاد ہو، تمہارا زخم کیسا ہے؟ دیکھو برہمن آباد کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، زبیر میں اچھی ہوں لیکن تم دیر سے آئے ہو۔ میں مایوس ہو چکی تھی۔ میٹھے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں پابند زنجیر کھڑا ہے۔ راجا کے چند سپاہی ننگی تلوار اٹھائے اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور باقی ناہید کو پکڑ کر کے خانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہید کے پاؤں اندر رکھنے ہی قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ سخت جدوجہد کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر سپاہیوں کو دھکیلتا ہوا گرتا ہوا قید خانے کے دروازے تک پہنچتا ہے اور اسے کھولنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ زبیر نے کہا، ناہید ناہید، یہ کہتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سامنے محمد بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ محمد بن قاسم اسے خواب کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارتے اور ناہید کا نام لیتے ہوئے سن چکا، تاہم اس نے گفتگو کا موضوع بتانا مناسب نہ سمجھا اور چھپکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر نے دوبارہ آنکھیں کھولیں کر، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں آ گیا ہوں، اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں بچپن سے جو کھلونا پسند کیا وہ کمان تھی۔ جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا، میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔ اور رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیے میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے، امیر المومنین نے مجھے اسی لیے بلایا تھا۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں، اور اگر ہم مقابلے میں ایک دوسرے پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور اس کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے اچھا موقع پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات ہے۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ وہ ہمیں بہترین گھوڑے دیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے قد آدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر ذرہ پہنی اور خود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں صالح، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہیانہ لباس میں؟ صالح نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر کچھ سوچ کر بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر رشک آ گیا ہے، وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا، اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، وہ ایک ہونہار سپاہی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ صالح نے ایسا محسوس کیا سلیمان اس کی بکتی رکھ پر نشتر چبو رہا ہے۔ وہ بولا، مجھے آپ زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار پر میری گرفت مضبوط نہ تھی اور یہ بات میرے ذہن میں بھی نہ تھی کہ میری لاپرواہی سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ سلیمان نے کہا، اپنے مد مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا کہ نہیں؟ صالح نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی جرات کرے۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے، وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ صالح نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں نہ کسی اور میں ہیں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں، رائے عامہ خلافت کے معاملے میں آپ کی تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی، گھوڑے تیار ہیں، اور صالح نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔